اس نے کہا پیچھے تو دیکھ، پیچھے تو دیکھ، اتنے بڑے لوگ کھڑے ہیں، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا میں تو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے 12 بچوں کو گھر چھوڑ کے آیا تھا، میں نے تب پیچھے نہیں دیکھا، میں اب کیا پیچھے دیکھوں؟ احییکم احییکم۔ ارادہ تو یہ تھا کہ ہم نے ایک تسلسل شروع کیا تھا جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غزوات کا ذکر تھا اور صحابہ کی قربانیوں کا ذکر تھا، تاکہ ہم سوئے ہوئے مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ مسلمان کیسے ہوتے تھے۔ اللہ نے تو قرآن میں کہا تھا نا، آمنوا کما آمن الناس، ایمان تو وہی ہے جو صحابہ لے کر آئے تھے۔ ایک کوشش شروع کی تھی کہ ہمیں یہ خبر ہو جائے، یہ پتہ چل جائے کہ صحابہ کیسے تھے، تو حضور کی غزوات کا ذکر کیا، صحابہ کی قربانیوں کا ذکر کیا۔ لیکن ستم بالا ستم یہ ہے کہ ہم فلسطین کی وجہ سے ان غزوات کا ذکر کر رہے تھے اور باہر کا رونا رو رہے تھے۔ اب چند دن پہلے ہمارے ملک میں سپریم کورٹ کے اندر قادیانیوں کے حق میں جو ہے وہ ایک فیصلہ دیا جاتا ہے، مسلمانوں کے خلاف فیصلہ دیا جاتا ہے۔ ہم باہر کا رونا رو رہے ہیں اور حالات اپنے خراب ہو رہے ہیں۔ لوگوں کو یہ خبر نہیں ہے کہ یہ ختم نبوت کا مسئلہ بہت حساس مسئلہ ہے، یہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ مسلمان گناہگار ہوگا، خطا کار ہوگا، بدکار ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی شرابی بھی ہو، لیکن یاد رکھیے گا جہاں پہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے گا اور آپ کی ذات آئے گی تو پھر اس سے بڑا عاشق رسول بھی کوئی نہیں ہوگا۔ ہر چیز میں کمزور ہوگا، لیکن حضور کی محبت میں پھر کوئی مسلمان آپ کو کمزور نظر نہیں آئے گا۔ اسی لیے یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے، یہ بہت حساس مسئلہ ہے اور یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یا ہم نے کوئی مسئلہ بنایا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ حضور کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اسود انسی۔ اس نے کیا کیا تھا؟ جھوٹا نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل کا فتویٰ دیا تھا اور ایک موقع پر ایک صحابی کو حضور نے بھیج دیا، حضرت فیروز کو بھیج دیا، اور وہ اس شخص کو جہنم واصل جب انہوں نے کیا، لمبا تفصیلی واقعہ ہے، جہنم واصل کیا تو ادھر جبرائیل آئے ہیں اور حضور کو خوشخبری سنائی ہے اور حضور صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے حضور کہتے ہیں فاز فیروز، خوشخبری ہو تمہیں میرے پیاروں، فیروز کامیاب ہو گیا۔ یعنی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کا تعاقب کروایا ہے۔ یہ شخص اور تھا جس کا نام تھا مسیلمہ کذاب، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا آپ ایک کام کیجئے، مجھے اپنے ساتھ شریک کر لیجئے، اپنے بعد مجھے خلافت دے دیجئے گا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، کہا اگر تو یہ بھی کہے گا کہ اس چھڑی میں تجھے شریک کر لوں تو میں اتنا بھی نہیں کروں گا، اتنا بھی نہیں کروں گا۔ تو خلافت کی بات کرتا ہے، یہ لکڑی کا ایک ٹکڑا ہے، تو کہے نا کہ یہ آدھا آپ رکھ لیں آدھا مجھے دے دیں، تو میں یہ بھی دینے کا روادار نہیں ہوں، چاہے جائے کہ تو خلافت کی بات کر۔ وہاں سے چلا گیا اور پیچھے جو ہے کام کرنا شروع کر دیا، کرتے 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 ایک موقع پر جب تھوڑا سا تگڑا ہو گیا نا، حضور کو خط لکھتا ہے، خط کہتا ہے اب حالات پرانے والے نہیں ہیں، اب نئے حالات ہیں۔ جی کیا حالات پیدا ہو گئے؟ کہنے لگا اب آدھا نظام آپ کا آدھا میرا، آدھا آپ کا آدھا میرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جواب دیا اور جواب لکھ لیا اور ایک صحابی کے حوالے کرنے لگے، تو پوچھا بھائی کون ہے جو یہ خط لے کر جائے گا؟ ایک صحابی تھے حضرت حبیب بن زید، وہ کھجوریں کھا رہے تھے تو ایک دم سے نا وہ منہ میں کیونکہ کھجوریں، تو ایک دم سے بولے تو وہ کھجوریں نیچے گری۔ صحابہ نے کہا او حبیب کھجوریں کھا لیتا پھر کہتا میں جاؤں گا، یہ بیچ میں ہی بولنا شروع کر دیا تو نے۔ کہا میں یہ سوچ رہا تھا کہیں کوئی اور اٹھ نہ جائے، کہیں کوئی اور اٹھ نہ جائے اور کہے کہ رکا میں لے کر جاؤں گا۔
تو حضرت حبیب بن زید جو ہیں اس کے پاس جاتے ہیں اور حضور کا خط پکڑاتے ہیں، تو اس کا نمائندہ خط کھولتا ہے، لکھا ہوا ہوتا ہے مسیلمہ کذاب، مسیلمہ کذاب، جھوٹا۔ تو ایک دم سے بپھرتا ہے اور کہتا ہے کہ تیرے نبی نے مجھے یہ کچھ کہا ہے۔ تو کہا کہ کیا تیرا بھی میرے بارے میں یہی عقیدہ ہے؟ کہا جو حضور نے کہہ دیا تو میں اس سے کیسے ہٹ سکتا ہوں۔ اس نے کہا اچھا تو مجھے بھی جھوٹا سمجھتا ہے اور مجھے کذاب کہتا ہے؟ اس نے کہا پیچھے تو دیکھ، پیچھے تو دیکھ، اتنے بڑے لوگ کھڑے ہیں، تجھے ڈر نہیں لگ رہا؟ اس نے کہا میں تو گھر سے نکلتے ہوئے اپنے 12 بچوں کو گھر چھوڑ کے آیا تھا، میں نے تب پیچھے نہیں دیکھا، میں اب کیا پیچھے دیکھوں، میں تب نہیں دیکھ کے آیا۔ اس نے حکم دیا اس کو ختم کیا جائے۔ اللہ کی شان، اللہ کا امر، ایک بازو کٹا ہے، کہتا ہے کہ نہیں کہتا میں سچا ہوں۔ کہا بدبخت تو مسلمہ کذاب ہے، تو جھوٹا ہے، تجھے میرے آقا نے جھوٹا کہا ہے۔ دوسرا ہاتھ کاٹا، حتیٰ کہ جسم کے ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن اللہ کے نبی کے صحابی کے منہ سے یہ لفظ نہیں نکلا کہ مسلمہ سچا ہے اور نعوذ باللہ من ذالک میرے نبی جھوٹے ہیں، کٹ گئے۔ تو میرے پیاروں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، یہ مسئلہ بڑا حساس مسئلہ ہے۔ یہ بعض اوقات بعض لوگ اٹھتے ہیں کہتے ہیں جی کہ فریڈم آف سپیچ بھی تو کسی چڑیا کا نام ہے، بندے کو اظہار رائے کا موقع دینا چاہیے۔ میرے پیارے، اپنے معاملات میں تو کوئی اظہار رائے نہیں ہے، ہمارے معاملات میں اظہار رائے، ہم اگر کہیں عدالت کا فیصلہ غلط ہے تو اگلے دن ہمارے خلاف مقدمے بنتے ہیں اور کہا جاتا ہے یہ توہین عدالت کر رہا ہے، توہین عدالت، اور پوری دنیا کے اندر ہے۔ وہاں تو تم اظہار رائے کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو، اور جہاں میرے آپ کے آقا کی بات آئے وہاں تم کہتے ہو کہ ہمیں اظہار رائے کی اجازت ہونی چاہیے۔ اور فیصلہ ہوا کیا ہے؟ ایک شخص نے قرآن کے اندر تحریف کی ہے تو عدالت نے کہا یہ ایک بندے کا انفرادی معاملہ ہے، اس پر ہم فیصلہ نہیں سناتے، 5000 کے مچکلے جمع کرائے اور کیا کر دے جی اسے بری کر دو، اسے چھوڑ دیا جائے۔ خدا کا خوف کرو، اللہ سے ڈرو، کہیں اللہ کا قہر، اللہ کی پکڑ نہ آ جائے۔ یہ مسئلہ میں نے کہا نا بڑا ساز ہے، اور صرف صحابہ نے قربانیاں نہیں دی، یہ مسیلمہ کذاب جو تھا، مسیلمہ کذاب، اس کے خلاف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سب سے پہلا اجماع جس مسئلے پر صحابہ کا ہوا ہے وہ اس مرتد کو جہنم واصل کرنے پر ہوا ہے۔ بہت بڑی تعداد صحابہ کی جو ہے اس کے تعاقب میں گئی ہے۔ اور میں آپ کو ایک کام کی بات بتاؤں کہ حضور کی پوری زندگی میں 259 صحابہ شہید ہوئے ہیں، پوری زندگی میں، اور صرف اس ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 700 حفاظ صحابہ اکرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور کل ملا کے 1200 لوگ، باقی تابعین تھے، 1200 لوگوں نے جام شہادت نوش کی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ کتنا حساس موضوع ہوگا کہ حضور کے دور میں 259 ہے، اور ختم نبوت کے لیے 1200 لوگ ہیں، 1200 لوگ جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ یہ قریب کے دور میں 1953 کے اندر جب یہ تحریک شروع ہوئی تھی نا، تو حکومت وقت نے کہا تھا یہ دیکھ رہے ہو یہ لائن ہے، لائن، اسے کوئی کراس نہیں کرے گا، اس سے کوئی آگے جائے گا تو گولیوں کو اپنے سینے میں لے کر دفن کرے گا۔ تو مسلمانوں کی جماعت نکلتی ہے، نوجوان اس لائن کو کراس کرتے ہیں، پوری اس جماعت کو وہ جو لوگ تھے حکومتی، وہ عہدیدار تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سب کو چھنی کر دیا، گر گئے۔ اللہ کی شان، دوسری قطار آگے آتی ہے، وہ اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے، تیسری آتی ہے اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتی ہے۔ ہاں یہ ضرور کہتی ہے ہم تمہارے خلاف ہتھیار نہیں اٹھاتے، لیکن 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 کیا عزت سے نہ مر جائیں نام محمد پر؟ ویسے بھی تو ایک دن مر جانا ہے، کیا مر نہ جائیں حضور کے نام پر؟ عزت سے مرنا، بے شرمی کی زندگی سے عزت کی موت بہت اچھی ہے۔ اور پھر
روایات میں آتا ہے کہ 10,000 لوگوں نے اس تحریک میں جام شہادت نوش کیا ہے۔ ایک عورت ہوتی ہے، وہ اپنے بچے کی بارات لے کر جا رہی ہوتی ہے، اور اللہ کا امر، اللہ کی شان، رستہ بند ہوتا ہے۔ تو عورت پوچھتی ہے یہ کیوں رستہ بند کیا ہے؟ کہا جی یہاں پر آگے حکومت وقت کیا کر رہی ہے، وہ عاشقان رسول کو گولیوں سے چھنی کر رہی ہے، گولیوں سے، اس لیے روڈیں بند ہیں۔ تو عورت واپس اپنے رشتہ داروں کے پاس آتی ہے اور براتیوں سے کہتی ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو کسی اور مشن پر بھیجنا ہے، آپ سے معذرت کرتی ہوں، آپ اپنے اپنے گھروں میں چلی جائیں۔ اور بیٹے سے کہا بیٹا میں چاہتی ہوں کہ تیری شادی دنیا میں نہ ہو بلکہ جنت میں ہو، اور اس جنت کے اس شادی میں میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مدعو کروں۔ میں یہ چاہتی ہوں کہ تیری شادی میں حضور بھی آئیں۔ اور پھر اس بچے نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا۔ تو میرے پیاروں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ جب دنیاوی معاملہ ہوتا ہے تو فریڈم آف سپیچ پر پابندی ہے، اظہار رائے پہ پابندی ہے، اور جب بات آتی ہے جناب رسول اللہ کی عصمت کی تو کہتے ہو بھائی بولو گے تو زبانیں کٹیں گی، بولو گے تمہاری گردنیں کٹیں گی، بولو گے تمہارے سر تن سے جدا کیے جائیں گے۔ تو لیکن یاد رکھیے گا یہ محمد عربی کے عاشق اور دیوانے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بتاؤں عشق کیا ہوتا ہے۔ عشق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمر نے حضور کا ہاتھ تھاما ہوا ہے، ہاتھ، تو حضور نے فرمایا عمر عمر مجھ سے کتنی محبت ہے؟ اب اندازہ کریں، یہ سوال بندہ ہر ایک سے نہیں کرتا، جس سے محبت ہوتی ہے نا اس سے کرتا ہے، بھائی تجھے مجھ سے کتنی محبت ہے؟ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عمر نے کہا اللہ کے نبی اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ ابھی تک یہی سن رکھا تھا کہ ہر چیز فدا کرنی ہے۔ تو حضور نے فرمایا عمر ایمان تو تب تک کامل نہیں ہے جب تک اپنی جان بھی یا اپنی جان سے زیادہ بھی میں تجھے عزیز نہ ہو جاؤں، تب تک تو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ تو حضرت عمر نے بغیر کسی توقف کے نیا سبق پڑھ لیا نا، نیا سبق پڑھ لیا، فوراً کہا الآن اے اللہ کے نبی اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ محبت کیا ہے؟ دل کا درد سے معمور ہو جانا، سرائے جاں کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، قدم ہے راہ الفت میں تو منزل کی ہوس کیسی، یہاں تو عین منزل ہے تھکن سے چور ہو جانا۔ تو میرے پیاروں، میں یہ کہہ رہا تھا کہ مسلمان اس معاملے میں بڑے حساس ہیں، اور بعض لوگ ایسے مواقعوں پہ کہتے ہیں بھئی ایسی باتیں نہ کریں، ایسی باتیں نہ کریں، بڑی سخت جملے ہیں، بڑی سخت تقریر ہے، اس پہ مقدمے ہوتے ہیں، مقدمے۔ تو بھائی ہم تو ان سے یہ کہتے ہیں دنیا بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے، اگر ان کی عزت پہ حرج آیا تو ہم اپنی عزت کا کیا کریں؟ اتنا عرصہ کھایا ہے حضور کے نام پہ، اور حضور کے نام پہ جو ہے اتنا کچھ ملا ہے، اور جب حق حلال کرنے کا وقت آئے تو ہمیں اپنی جانوں کا پڑ جائے تو اس سے بڑا بے شرم کون ہوگا؟ تو میرے پیاروں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ موضوع ہے اور بڑا حساس ہے، آپ سب حضرات کی توجہ مبذول کروانا ہے، جہاں جہاں آپ کی آواز پہنچ سکتی ہے۔ دیکھیں ہر بندہ اپنے مقام پہ اس کی اس کا ایک رتبہ ہے اور ایک مقام ہے، وہ اپنے اس سوسائٹی کے اندر اپنے اعتبار سے اس آواز کو اٹھائے۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی ایک کی آواز جو ہے وہ ان کے کانوں میں جائے اور وہ اس فیصلے کو واپس لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں حضور کی حقیقی محبت عطا فرمائے، حضور کا حقیقی عشق عطا فرمائے، اور جب کبھی بھی ایسا موقع آئے تو اس کے لیے ہمیں بزبان واحد، بغیر کسی سیاسیات کے، بغیر کسی قومیت کے، بغیر کسی فرقہ واریت کے ہم ایک بن جائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اپنے مقام پر اس کی آواز اٹھانی ہے اور حضور سے محبت کی اپنی ایک دلیل پیش کرنی ہے۔
اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. نور ناديكم ألا ما أجمل اللقيا وما أحلى تلاقي